پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع ذلت و رسوائی اور آج کا مسلمان یہ تھا. آج بھی اسی موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ مت ہو، پریشان مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے. ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے. تو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا ایمان کے دعوے کے بعد بھی مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہے. تعداد میں اتنا زیادہ ہونے کے بعد بھی مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. نہ پیسے کی کمی ہے، نہ اسباب کی کمی ہے، نہ سورسز کی کمی ہے، پھر بھی مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو پچھلے درس میں جب قرآن مجید میں غور کیا گیا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ایک سلوشن سامنے آیا تھا، اس کا جواب سامنے آیا تھا. ذلت و رسوائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر جو کوالٹی اسلام کے ہونے چاہیے، ایمان کے ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا تھا، ہماری رویے کو بیان کیا تھا اس آیت پاک کے اندر. رویہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو اسے پسند آ رہا ہے اسے لے رہا ہے، اور جو اس کی ذات پہ سختی لگنے والی چیز ہے اسے چھوڑ رہا ہے. تو اللہ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ایسے بن گئے ہو کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ لیتے ہو، کچھ چیزوں کو اسلام کی لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ ایسا کرتے ہو؟ کچھ جو اچھا لگتا ہے لے لیتے ہو اور جو اچھا نہیں لگتا، سخت لگتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منکم. اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے اللہ پوچھ رہا ہے. جو ایسی حرکت کرے، کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے، جو ایسا کام کرے، اللہ پوچھ رہا ہے بندوں سے اس کی جزا کیا ہونا چاہیے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے. اور اللہ آگے چل کر خود اس کا جواب دے رہا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا. جو دین کو اپنے مرضی سے لے گا اور اپنی مرضی سے چھوڑے گا، اس کا بدلہ یہ ہوگا، اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کو ذلیل و رسوا زمین پہ کر کے رکھ دیا جائے گا. تعداد میں زیادہ ہوں گے، سونا ان کی زمین سے پیدا ہوگا، فیول، پیٹرول، ڈیزل ان کی زمین سے نکلے گا، پھر بھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کی عزت کہیں بھی نہیں ہوگی. یہی اللہ فرما رہا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا. جو میرے دین کو اپنی مرضی سے لے گا، شریعت کی نہیں مانے گا، اپنے من کی مانے گا، تو اللہ فرما رہا ہے ہم اسے زمین پر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے. یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے. خزی فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اور آخرت میں اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ آیت پاک سامنے رکھیں. اور آج جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، بالکل یہ آیت پاک اس ترازو پہ تولی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ آپ غور کر کے دیکھ لیں. غور کر کے اگر دیکھیں تو مسلمان بس نام کا مسلمان رہ گیا ہے. اور اسلام ہم یہ سمجھ رہے ہیں نماز روزے کا نام صرف اسلام ہے. جمعہ کے دن اچھے سے اچھے کپڑے نہا دھو کر آ گئے، عید میں پہنچ گئے، بڑی راتوں کا اہتمام کر لیا، روزہ رکھ لیا، پہلا روزہ، 15 روزہ، 27واں روزہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پورا کا پورا یہی ہے. اور اسلام نظر کہاں آ رہا ہے؟ صرف مسجد میں یا تو پھر مدرسے میں. ذرا ممبر صاحبان کو دیکھیے، کتنے بڑے چودھری بن کر کے حساب لینے بیٹھتے ہیں مسجد میں، امام کا، مؤذن کا اور دوسری چیزوں کا. کیونکہ وہ پورا کا پورا اسلام مسجد ہی میں سمجھ رہے ہیں اور پورا کا پورا اسلام مدرسے میں سمجھ رہے ہیں. نہ ہمارے گھر میں اسلام ہے، نہ ہمارے بازار میں اسلام ہے، نہ ہمارے کاروبار میں اسلام ہے، نہ ہماری شادیوں میں اسلام ہے، اور نہ ہی ہماری محفلوں میں اسلام ہے. اور یہ صرف میں ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا،
ہمارے اپنے اور آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا. پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہاں ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے, جو اسلام حضور نے ہمیں دیا تھا اور جس اسلام پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تھا, وہ کتنے ملکوں میں اور کتنے گھروں میں وہ اسلام نظر آ رہا ہے. کہیں نظر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں نظر آ رہا. تو اللہ نے یہی فرمایا تھا نا, وَلَا تَهْنُوا, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم ہی عزت والے بنو گے, عزتیں تمہارے قدم چومیں گی, کامیابیاں تمہارے گھر کا طواف کریں گی. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. علامہ اقبال نے جب اپنی دور کے حالات کو دیکھا کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں, ذلیل و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے, کہیں ان کا پاور چل نہیں رہا, ہر جگہ تکلیف کیوں ہے, تو انہوں نے اللہ سے اعتراض کیا. توجہ سے سنیے, علامہ اقبال نے اللہ سے اعتراض کیا اور ایک شعر کہا. جب اس کا جواب آیا تو آئینہ ان کو نظر آ گیا کہ حقیقت کیا ہے. اعتراض کیا کیا پتا ہے؟ کہا, تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, اور نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, جا تو بھی تو دلدار نہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ اعتراض اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے. جب ہم آئے تب خانہ کعبہ سے بت نکال کر پھینکا گیا, سجدے کا جو نور ملا کعبہ کو وہ ہمارے آنے سے ملا. تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, جا تو بھی تو دلدار نہیں. یہ اعتراض جب کیا تو بس اللہ کی طرف سے جواب آیا, اور جب جواب آیا تو پھر سارا نشہ ختم ہو گیا, آئینہ نظر آ گیا. سوال کی طرح ہی جواب ہے. توجہ سے سنیں اللہ نے کیا کہا, یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کہا, اللہ کی ایک طریقے سے ترجمانی. کیا کہا سنیے, کہا میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے. پہلے کیا کہا تھا, تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے. اب اللہ پوچھ رہا ہے میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے. اب کلائمیکس آ گیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, پر تم کیا ہو. اپنے باپ کی مزدوری کو اپنے کھاتے میں لکھتے ہو, وہ تمہارے ابا نے کیا ہوگا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, پر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. صرف اسلام کو چھوڑنا, اسلام سے دوری اختیار کرنا, اسلام سے ایک طریقے کا تعلق مضبوط نہ رہنا, یہ امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے, سب سے بڑا ریزن ہے. اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے, اس کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے. کاروبار بند, مشکلات آتی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں فلاں بزرگ کے آستانے پہ بہت دن ہو گئے حاضری نہیں دی. کبھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ جس رب نے نماز فرض کیا ہے, صبح سے شام ہو گئی یا ہفتے سے ہفتہ گزر گیا, کتنی بار یہ پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکی ہے. کبھی یہ خیال بھی آیا؟ ایک طرح کا ڈر پیدا کیا گیا ہے, ایک طرح کا آپ کو جکڑ لیا گیا ہے, آپ کو ایک طریقے سے جو ہے ہائی جیک کر لیا گیا ہے. جس طرح سے ہمارے پردھان منتری مودی جی ہائی جیک کیے ہوئے ہیں. ذرا سا امت سوچنے لگتی ہے, قوم سوچنے لگتی ہے, ملک کے رہنے والے سوچنے لگتے ہیں کہ بہت ملک کا نقصان ہو رہا ہے, فوراً ایک شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دیش خطرے میں ہے یا ہندو خطرے میں ہے. ایسے ہی جب اہل سنت والے ہوشیار ہونا چاہتے ہیں,
اہل سنت کے نقصان پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو فوراً کچھ مولوی صاحبان ایک شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں کہ سنی خطرے میں ہے، مسلک خطرے میں ہے، پھر آپ اس نقصان کو بھول جاتے ہیں اور ان کے چکر میں پڑ کے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہماری ہے یا نہیں ہے، آپ سوچ کر دیکھیں۔ تو یہ تو پریشانی آ گئی، یہ تو مشکل ہے کہ ہر جگہ مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو راستہ، جہاں تک میں نے قرآن مجید کا ناقص علم کے مطابق، چھوٹے مطالعے کے مطابق غور و فکر کیا اور بزرگوں کی صحبت میں رہ کر جو دین حاصل کیا، اس سے جو بات سمجھ میں آئی، اگر دوبارہ عزت کی مسندوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، رب کی ناراضگی کو اس کی رضا سے بدلنا چاہتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کے مصداق ہم بن جائیں، تو اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ اللہ کی کتاب سے ہماری وابستگی، جو کتاب اللہ کے حبیب نے ہمیں دی ہے اس سے ہم چمٹ جائیں، اس سے جڑ جائیں، اور دوسرا جو اللہ والے ہیں ان سے اپنی وابستگی کو اختیار کر لیں۔ مکمل یہ نہیں کہ بچے نہیں ہو رہے، پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو بچے ہو جائیں گے، کاروبار نہیں چل رہا، پیر صاحب تعویذ لکھ دیں گے تو کاروبار چل جائے گا، کوئی اور مشکل آ رہی ہے، حضرت کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، حضرت دعا کر دیں گے تو مشکل ختم ہو جائے گی۔ ان جھنجٹوں سے نکل کر ہمارے بجھے ہوئے ایمان کے چراغ کو حضرت دوبارہ جلا دیں گے۔ جس دن یہ نیت لے کر اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو نیت لے کر جائیں گے وہی ملے گا۔ کبھی یہ فکر نہیں ہو رہی کہ اتنی زندگی گزر گئی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے، کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، حضرت دعا کر دیجئے کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ یہ طلب اگر لے کر اللہ والوں کے پاس جاتے تو جن کی دعاؤں سے مردار دنیا مل سکتی ہے، کیا ان کی دعاؤں سے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی، مصطفیٰ کی رضا نہیں مل سکتی؟ لیکن کبھی وہ نیت لے کر ہم پہنچے ہی نہیں۔ ہر کوئی جانے والا ہے، میں بھی جانے والا ہوں، آپ بھی جانے والے ہیں درگاہوں پہ، اللہ والوں کی بارگاہ میں، لیکن ہماری نیت کتنی بار یہ تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس راستے سے ہم اللہ تک پہنچ سکیں، یہ نیت کتنی بار تھی؟ آپ خود مفتی بن کر اپنے دل سے پوچھئے، آپ کو پتا چلے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، ہماری رسوائی کو دور کرنا ہے، تو اس کا راستہ ہے قرآن مجید۔ اب سنیے حدیث پاک کہ قرآن مجید کا کتنا بڑا مقام مسلمانوں کی زندگیوں میں ہے، اس کا کتنا بڑا رول اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی زندگی میں رکھا ہے۔ اس حدیث کو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی کی اور ابن دارمی کی شعب الایمان میں اور کئی کتب احادیث میں حدیث پاک آئی ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی موجودگی میں ارشاد فرماتے ہیں انہا تکون فتنۃ، اے صحابہ ان قریب تمہارے درمیان ایک فتنہ آنے والا ہے، ان قریب تمہارے درمیان ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔ تو جب صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان فتنہ آنے والا ہے، تو فوراً حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا قلت ما مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اب ذرا غور کریے، اگر اس جگہ پر ہم ہوتے، ہمارا سوال کیا ہوتا؟ اگر ہمارے سامنے کوئی کہہ دے کہ تمہارے سامنے فتنہ آنے والا ہے، تو ہم اس سے کیا پوچھیں گے؟ جی کب آنے والا ہے؟ کیسے آنے والا ہے؟ کتنا بڑا فتنہ ہوگا؟ کہاں سے نکلے گا؟ کب تک رہے گا؟ یہی ہمارا سوال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن صحابہ کی تعلیم پہ قربان جائیے، ان کی زندگی کے طرز عمل پہ قربان جائیے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وہ فتنہ کیسے ہوگا، وہ کب آئے گا، کتنے دن رہے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ نہیں پوچھا، بلکہ فرمایا وما مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور آپ کے منہ سے نکلا ہے فتنہ آئے گا تو آ کے رہے گا، کوئی اس فتنے کو نہیں روک سکتا، بس اتنا کرم فرما دیجئے اگر وہ ہماری زندگی میں فتنہ آ جائے، ہم اس زمانے میں موجود رہیں تو ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اس فتنے سے کیسے نکل سکتے ہیں، بس یہ بتا دیجئے حضور۔ کتنا بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں۔ ہم تو دین کو صرف نالج کے لیے حاصل کر رہے ہیں، عمل کے لیے حاصل نہیں کر رہے، اور وہ بھی نالج
اپنے فائدے کی ہونی چاہیے. کوئی پوچھے جی یہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور مفتی صاحب نے کہہ دیا ناجائز ہے، تو آپ اس کے جائز کے طریقے نکالنے کی کوشش کریں گے. جی اگر ایسا کریں گے تو ہو جائے گا کیا، اگر ویسا کریں گے تو ہو جائے گا کیا. کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر بیچارہ مولوی بیزار ہو کر تھک کر کہے گا جا بھائی جو چاہے وہ کر لے. یہی صورتحال ہماری ہے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی. وہ نالج عمل کے لیے حاصل کرتے تھے، علم تھوڑا حاصل کرتے تھے، اس پر عمل کا جذبہ بہت زیادہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ما مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور کرم فرما دیں، بتا دیں اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضور اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، غور سے سنو، اس فتنے کا بچنے کا راستہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کتاب اللہ. وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. اگر اللہ کی کتاب کو تم پکڑ لو گے اس فتنے سے بچ جاؤ گے. لیکن کیا آج وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہرگز نہیں. حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے اس فتنے سے بچنے کا راستہ. حضور پھر فرما رہے ہیں وہ کتاب ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں فیہ خبر ما بینکم، اس میں خبریں ہیں جو تمہارے درمیان چل رہی ہے. نبأ ما بعدکم، جو تمہارے بعد آنے والی چیزیں ہیں اس کی بھی اس میں خبریں ہیں. وہ حکم ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان چل رہا ہے اس کا سارا فیصلہ اس کے اندر ہے، ساری باتیں اس کے اندر ہے. پھر حضور فرماتے ہیں هو الفصل لیس بالحزل، یہ اللہ کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے. اب اللہ کے حبیب نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ فیصلہ کرنے کی کتاب ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے امت میں جو اس کتاب کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنائیں گے، اس سے ہنسی مذاق کے لیے استعمال کریں گے. کوئی قسم کھانے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی کچھ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی صرف بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی صرف برکت کے لیے استعمال کرے گا. حضور یہ فرما رہے ہیں ہوا فصل، یہ اللہ کا فیصلہ حاصل کرنے کی کتاب ہے، لیس بالحزل، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. پھر حضور فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین وذکر الحکیم وہوا صراط المستقیم. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے جو جس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے. وہ حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے. وہ ذکر الحکیم، اور یہ اس حکیم کا ذکر ہے. وہ صراط المستقیم، اور صراط مستقیم تلاش کرنے والوں جان لو اگر صراط مستقیم چاہیے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. وہ صراط المستقیم. پھر آگے فرماتے ہیں هو الذی من ترک من جبار قسمہ اللہ، جو اس کتاب کو ہر دھڑمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو حضور فرماتے ہیں قسمہ اللہ، اللہ اس کو پیس کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ، اور جو کوئی اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا حضور فرماتے ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. پھر حضور فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلًا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، اور جو اسے چھوڑ کر فیصلہ کرے گا، اپنے من سے فیصلہ کرے گا، وہ ظلم کرے گا. جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کرے گا. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا. وَمَنْ قال به صدقہ، اور جو اس کتاب کو سامنے رکھ کر بات کرے گا وہی سچ بولنے والا ہوگا. پھر حضور فرماتے ہیں من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو لوگوں کو اس قرآن کے راستے کی طرف بلائے گا حقیقت میں وہی سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے جائے گا. یہ ہے قرآن مجید کہ جس کو ہم نے بس تبرک کے لیے سمجھ لیا ہے، تبرک کے لیے سمجھ رکھا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے، قرآن مجید کو جب اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے امام جعفر صادق جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، وہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے ایک دعا کرتے تھے جو دعا سنہرے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے. کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوگی، ہم نے تو بس یہ سن رکھا ہے کہ امام جعفر صادق کی بس کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے. لیکن ذرا انہوں نے قرآن سے وابستگی کا امت کو کس طرح پیغام دیا ہے ذرا سنیے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ یہ تیری کتاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کتاب تو نے نازل کی ہے اپنے نبی اپنے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اس کے حضرت امام جعفر صادق دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کتابک الناطق علی لسان رسولک، اور یہ کتاب بولی جاتی ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، ان کے زبان مبارک سے یہ کتاب بولی جاتی ہے۔ فیہ حکم کا وہ شرائع دینوں کا، اور اس کتاب میں تیرا حکم ہے۔ ایسی کہانی قصہ کہانی نہیں ہے، اس کتاب میں تیرا حکم ہے اور تیرے دین کی شریعت کے احکام ہیں۔ وَأَنزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ، جس کو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُ هُدًى مِنْكَ إِلَى خَلْقِكَ، اور تو نے اس کتاب کو ایک رہنمائی بنایا ہے، ایک وعدہ بنایا ہے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان۔ ذرا جملہ سنیے، وَجَعَلْتَهُ عہدن من کا الا خلقی کا، جس کتاب کو تو نے عہد بنایا ہے، وعدہ کانٹریکٹ بنایا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان۔ لیکن یہ کانٹریکٹ ہمارے سامنے ہے، کبھی ہم نے کھول کے اس کو نہیں پڑھا کہ اللہ نے بندوں سے کیا کانٹریکٹ کیا ہے۔ اور بس یہ بات مشہور ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس پڑھو تبرک حاصل کرو اس کا فائدہ حاصل کرو، یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب سمجھ میں نہیں آ سکتا تو اللہ نے یہ نازل کیوں کیا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور اس کو کانٹریکٹ کیوں بنایا ہے؟ کانٹریکٹ بنایا ہی جاتا ہے تاکہ سامنے والوں کو سمجھ میں آئے، اس میں کیا لکھا ہے بندوں کو سمجھ میں آئے، اس کے لیے بندہ کوشش کرے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جالتہ، اس کتاب کو تو نے عہد بنایا ہے، وعدہ بنایا ہے، من کا الی خلقی کا، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحبل المتین فیہا بینکا و بین عبادکا، اور یہ ایک مضبوط رسی ہے تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان، دونوں کے درمیان۔ اس کے بعد اب دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے سامنے والے کی پہلے تعریف کی جائے، تو ابھی تک یہ جو جملے تھے وہ تعریف کے جملے تھے، اب دعا شروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم انی نشرت عہدک و کتابک، اے اللہ میں تیرے اس عہد کو کھولتا ہوں اور میں اس کو پڑھنے کے لیے اپنے سامنے کو رکھتا ہوں۔ فرما رہے ہیں وہ نشرت، میں کھولتا ہوں، عہدک و کتابک، تیرے وعدے کو کھولتا ہوں اور تیری کتاب کو کھولتا ہوں۔ اللہم فاجعل نظری الیہ فیہ عبادہ، اے اللہ اس کتاب کو دیکھنا میرے لیے عبادت بنا دے۔ بس ہم یہی رک گئے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن امام جعفر صادق اسی بات پہ نہیں رکتے، وہ فرماتے ہیں اللہم اجعل نظری فیہ عبادہ، مولا اس کی طرف دیکھنا میرے لیے عبادت بنا دے۔ آگے فرماتے ہیں وقراءتی تفکرن، اور اس کی عبارت میں تفکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، صرف دیکھ کر کے نہ رکھوں میں۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مولا علی جنگ کے لیے نکلے اور عاشق بیٹھ کر کہے جی ہم تو بس آپ کو دیکھتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے آپ کو دیکھنا عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اپنا گھر بار دین کی بقا کے لیے لٹاتے ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہم تو صرف دیکھنے والے لوگ ہیں، اس سے کچھ ملنے والا ہے؟ دیکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، ہم بھی وہ عمل کرنے والے بن جائیں، یہ اصل دیکھنے کا مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن میں مجھے فکر کرنے والا بنا دے، وہ فکر اتبارا، اور اس میں فکر کر کے اس سے عبرت لینے والا بنا دے، صرف فکر کر کے غور کر کے اس میں جو ہے تھیسس لکھ کر کے قرآن پر پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھ کر کے کتاب میں بند کر کے رکھنے والا نہ بنا، جو بھی میں پڑھوں جو بھی غور و فکر کروں اس کو میرے لیے عبرت بنا دے، وہ فکر اقتبارا اس میں مجھے عبرت لینے والا بنا دے۔ آگے فرماتے ہیں وجعلنی ممن یعزو بیانی مواعظک فی، اور اس میں جو بھی تیرے بیان ہیں، نصیحتیں ہیں، اس سے مجھے نصیحت حاصل کرنے والا بنا، اس سے نصیحت مجھے لینے والا تو بنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وجتنب معصیک، اور جو تیرے منع کی ہوئی چیزیں ہیں جب وہ میں پڑھوں تو اس سے مجھے بچنے والا بنا۔ یہ نہیں کہ شراب پینا حرام ہے پڑھوں،
چوری کرنا منع ہے وہ پڑھوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو اف نہ کہنا یہ پڑھوں، اس کے بعد ایک کان سے سنوں اور ایک کان سے نکال دوں، ایسا نہیں. جو بھی پڑھوں اس پر عبرت اس سے حاصل کرنے والا بنا، اور جب عبرت مل جائے تو اس پر عمل کرنے والا مجھے بنا. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي كِتَابَكَ عَلَى قَلْبِي وَعَلَى سَمْعِي، اور مجھے ہرگز تیرے قرآن کو پڑھتے وقت میرے دل پر اور میرے کانوں پر مہر نہ مار دینا. ایسا نہ ہو جیسا تو نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ رب العزت نے بہت سے قرآن پڑھنے والوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر مار دی ہے. ایسا مت بنانا کہ میں ساری زندگی 100 قرآن ختم کرتا رہوں لیکن قرآن سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس سے میں کوئی عبرت نہ لے سکوں. مجھے ایسا نہ بنانا. تو فرمایا ولا تجعل، مولا مجھے کبھی نہ بنانا کہ میرے دل پر اور میرے کان پر جو ہے کیا کہتے ہیں مہر لگ گئی ہو. ولا تجعل علی بصری غشاوہ، اور میرے آنکھوں پر کبھی پردہ نہ ڈال دینا. اب جو بڑی کلائمیکس دعا ہے وہ آگے اس کے جملے آ رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تجعل قراءتی قراءتا لا تدبر فیہا، اے اللہ مجھے ایسی قراءت کرنے والا مت بنا جس قراءت میں غور و فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو. مجھے ایسا قرآن پڑھنے والا مت بنا. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. اور آج ہماری میجورٹی کیا ہے آپ غور کر کے دیکھیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذرا بھی قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے تو قرآن کو اے فور ایپل بی فور بیٹ ہوتا بھی مقام نہیں دیا ہے. آپ غور کریں، جب ایک ماں اپنے بچے کو پڑھاتی ہے یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتا ہے اے فور ایپل بی فور بال تو فوراً اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے. اے فور ایپل، ایپل یعنی سیب، بی فور بال، بال یعنی گیند. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر صرف اے فور ایپل بی فور بال سی فور کیٹ کریں گے اور مطلب نہیں سمجھائیں گے تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر پڑھتے رہے لیکن ایک لفظ کو بھی سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. یعنی جتنی اہمیت ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، ہماری اسٹوڈنٹ کی زندگی میں اے فور ایپل بی فور بیٹ کی ہے، اتنی بھی اہمیت ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں دی ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً لَا تَدَبُّرَ فِيهَا، مجھے ایسا قرات کرنے والا مت بنا کہ جس کا قرآن میں کوئی غور و فکر نہ ہو. مجھے ایسا تلاوت کرنے والا مت بنا. آگے فرماتے ہیں بل اجعلنی تدبر آیاتہ و احکامہ، بلکہ مجھے ایسا قرآن پڑھنے والا بنا کہ تیرے احکام کو اور تیری آیتوں کو میں سمجھ سکوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکوں. ایسا قرآن پڑھنے والا مجھے بنا. آگے فرماتے ہیں وآخذا بشرائع دینک، اور تیری شریعت پر میں عمل کرنے والا بن سکوں، ایسا بنا. ولا تجعل نظری فیہ غفلہ، اور مجھے غفلت سے قرآن کو دیکھنے والا مت بنا. پہلے کیا فرمایا تھا کہ اللہم اجعل نظری فیہ عبادہ، اے اللہ قرآن کو دیکھنا میرے لیے عبادت بنا دے. اب کیا فرما رہے ہیں ولا تجعل نظری فیہ غفلہ، مجھے قرآن کو دیکھ کر غفلت کرنے والا مت بنا. بہت سے لوگ ہیں، میرا بیان ہی آپ لوگ سن رہے ہیں، چہرہ میری طرف ہے، اگر باہر جا کر پوچھا جائے کس موضوع پہ بیان ہوا، ساری دیر تک کان میری طرف تھا، دل میری طرف نہیں تھا، نظریں میری طرف تھی اور دھیان خیال دل میری طرف نہیں تھا. تو امام جعفر صادق وہی فرما رہے ہیں ساری زندگی میں قرآن کو دیکھتا رہوں پڑھتا رہوں لیکن غفلت کرتا رہوں تو مجھے غفلت کرنے والا ہرگز مت بنانا. فرمایا ولا تجعل نظری فیہ غفلہ، مجھے غفلت کرنے والا کبھی مت بنانا. ولا قراءتی حضرا، اور قرآن سے مذاق کرنے والا اور اسے عبرت حاصل کرنے والا نہ حاصل کرنے والا مجھے نہیں بنانا. انک انت الرؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے. یہ امام جعفر صادق قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. لیکن کبھی ان چیزوں کو سنا ہم نے، کبھی ان باتوں کو جاننے کی کوشش کی کہ قرآن پڑھنے کا کوئی حق ہے، اسے سمجھنے کا ایک تقاضا ہے، اس پر عمل کی ایک ضرورت ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو صرف کسی کو توشے کے لیے رکھ لیا ہے، کسی کو کنڈے کے لیے رکھ لیا ہے، کسی کو اور نیاز کے لیے رکھ لیا ہے. ہمارے بزرگوں نے جن کی ہم نیاز کر رہے ہیں ان کی اپنی یہ تعلیم ہے.
لیکن ہمارے منہ سے یہ باتیں نہیں نکلے گی. کیوں؟ کیونکہ فاتحہ کرو بولیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا, اور جب کہیں گے قرآن پڑھو تو اس میں ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. شیطان یاد رکھیے کبھی سینگ لگا کر, دم لگا کر, دانت بڑے کر کر نہیں آتا. وہ جب بھی آتا ہے کسی نہ کسی کی شکل میں آتا ہے, گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے, دین کی باتیں کرتا ہے, دین کا چولا اوڑھتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے. اگر واقعی اپنے آپ کو پھر دین کی بہاروں سے مستفیض کرنا چاہتے ہیں, عزتوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں, اس کے بعد قرآن کو سمجھانے والے جو لوگ ہیں ان سے جوڑیں. پہلے قرآن کو سمجھانے والوں کو جوڑیں گے, قرآن کو بعد میں پکڑیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلے ڈاکومنٹس آنا چاہیے, اس کے بعد لانے والے کی یقین ہوگی کہ واقعی یہ کمپنی سے آیا ہے کہ نہیں آیا, کمپنی سے آیا ہے کہ نہیں. آفیسر یہ کب پتا چلے گا؟ جب ڈاکومنٹس آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور ڈائریکٹ ڈاکومنٹس والے کو آپ پکڑیں گے, اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا, تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے گا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والوں سے جو قرآن کا راستہ بتانے والے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.